السلام علیکم خواتین و حضرات، سبین آپ کی خدمت میں ہلکی پھلکی پوڈ کاسٹ کے چھٹے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ تو جناب، پچھلے ایپیسوڈ کے اندر میں نے آپ کو آسٹریلیا میں ہونے والے ریفرینڈم کے بارے میں کچھ بتایا تھا، آسٹریلیا کی کچھ تاریخ بتائی تھی، ایبریجنیز ہسٹری بتائی تھی، ٹورس اسٹریٹ آئلینڈرز کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کے پروگرام کے اندر میں آپ کے سامنے دونوں سائڈوں کا موقف رکھوں گا تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے کیسے ووٹ ڈالنا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ نے پچھلا ایپیسوڈ نہیں سنا تو کائنڈلی پہلے وہ سن لیجئے، کیونکہ اس سے آپ کو یہ ایپیسوڈ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آگے چلنے سے پہلے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چینج تجویز کی جا رہی ہے اس کے ورڈنگز آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ In recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as the first peoples of Australia, Number 1, there shall be a body to be called the Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. Number 2, the Aboriginal and Torres Strait Islander Voice may make representations to the Parliament and the Executive Government of the Commonwealth on matters relating to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Number 3, the Parliament shall, subject to this Constitution, have power to make laws with respect to matters relating to Aboriginal and Torres Strait Islander Voice, including its composition, functions, powers, and procedures. جی، تو اس آئینی ترمیم کا پہلا پوائنٹ بالکل سادہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک باڈی بنائی جائے گی جس کا نام ایبوریجنل اینڈ ٹورس اسٹریٹ آئلینڈر وائس ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ باڈی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو تجاویز دے سکتی ہے، پارلیمنٹ کو تجاویز دے سکتی ہے ان تمام چیزوں پہ جن کا تعلق ایبوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئلینڈر لوگوں سے ہے۔ تیسرے پوائنٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس مکمل اختیار ہوگا کہ وہ اس باڈی کو لے کے جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں ان کو تبدیل کر سکتی ہے، یعنی کہ اس میں کتنے لوگ بیٹھیں گے، یہ لوگ کیا کریں گے، ان کے کیا اختیارات ہوں گے اور یہ وہ کیسے کریں گے، ان تمام چیزوں کو پارلیمنٹ چینج کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ جی، تو میرے نزدیک سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم آئینی تجویز کی اس ورڈکٹ تک پہنچے کیسے؟ تو اس کی چھوٹی سی ہسٹری یہ ہے کہ 2007 میں گورنمنٹ نے یہ تجویز دی کہ ہم اس کمیونٹی کو آئین کے اندر علامتی نمائندگی یعنی کہ سمبولک ریپرزنٹیشن دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور اس کمیونٹی کے لوگوں سے بات کی گئی تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کرنا کافی نہیں ہوگا۔ 2015 کے اندر ریفرینڈم کونسل بنائی جاتی ہے۔ اس کونسل کے لوگ انڈیجنس کمیونٹی کے لیڈر سے بات چیت کرتے ہیں، کافی عرصہ یہ بات چیت چلتی ہے اور اس کے بعد 2017 کے اندر اولورو اسٹیٹمنٹ فرام دا ہارٹ جاری کی جاتی ہے۔ پھر اس اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ آئین کی ترمیم کے الفاظ سوچے جاتے ہیں اور 2022 یعنی کہ پچھلے سال آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اینتھنی البنیزی ان الفاظ کو پبلکلی بتاتے ہیں۔ پھر اس سال مارچ کے اندر اس کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جاتا ہے ایک بل کی صورت میں، اور جون 17 کو یہ بل پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ ترمیم عوام کے پاس جائے گی ریفرینڈم کی صورت میں۔ عوام اگر اس کو مانتے ہیں، اس پہ ہاں کہتے ہیں تو یہ آئین کا حصہ بن جائے گی، اور اگر عوام اس کو رد کرتے ہیں تو اس کو آئین کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ اس باڈی کے اندر ممبران کے بارے میں بھی کچھ مشورہ دیا گیا تھا، جس کے مطابق اس باڈی کے اندر 24 ممبر ہونے چاہیے، جس کے اندر 2 ہر اسٹیٹ اور ٹیریٹری سے ہوں، 5 جو ہیں وہ ریموٹ کمیونٹی سے آئیں، 2 ٹورس اسٹریٹ آئلینڈ سے ہوں، اور ایک ریپرزینٹیٹیو، ایک نمائندہ ٹورس اسٹریٹ آئلینڈرز کو مین لینڈ آسٹریلیا کے اندر نمائندگی کرنے کے لیے ہو۔ اس کے ساتھ یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ یہ ممبر 4 سال کے لیے منتخب ہوں اور کوئی بھی 2 دفعہ سے زیادہ اس باڈی کے اندر نمائندہ نہیں بن سکتا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس بات کا حتمی فیصلہ پارلیمان کرے گی کہ اس میں کتنے ممبرز ہوں گے اور اس کی کیا شرائط ہوں گی۔ تو جی، پہلے بات کر لیتے ہیں یس ووٹ والے کیمپ کی، کیونکہ میرے خیال میں اس کو سمجھنا تھوڑا زیادہ آسان ہے۔ سب سے پہلا سوال میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ کمیونٹی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو جی، تقریباً 3.8% آبادی ہے اس کمیونٹی کی آسٹریلیا کے اندر، اور کچھ سرویز کے مطابق ان میں سے 80%
اس تجویز کے ساتھ متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اولورو اسٹیٹمنٹ فرام دا ہارٹ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک چیز واضح نظر آئے گی کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ 60,000 سال سے رہ رہے ہیں، اگرچہ اس زمین پر آ کے آپ نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا اس کے اوپر سے حق ختم ہو گیا ہے۔ تو آئین کی یہ تجویز شدہ ترمیم اس بات کو بھی یقینی بناتی ہے کہ ان کے اس اسپیشل سٹیٹس کو اکنالج کیا جائے۔ بہت سال سے آسٹریلیا کی تمام بڑی پارٹیاں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ انڈیجنس اور نان انڈیجنس کمیونٹیز کے بیچ میں جو زندگی کے معیار کا فرق ہے اس کو کم ہونا چاہیے، لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص کامیابی نہیں ہو سکی ابھی تک، اور وہ فرق بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ تمام پالیسیز چونکہ کینبرا میں بنائی جاتی ہیں، اس کے اندر انڈیجنس کمیونٹیز سے زیادہ مشورہ نہیں کیا جاتا، ان سے نہیں پوچھا جاتا، اس وجہ سے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ملینز آف ڈالرز لگانے کے بعد بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو اس ترمیم کے ذریعے جو باڈی پارلیمنٹ میں بیٹھے گی اس کے نتیجے میں بہتر پالیسیز بن سکیں گی، کیونکہ اس باڈی کے جو ممبرز ہیں وہ ان کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کریں گے، ان کی آواز گورنمنٹ تک پہنچائیں گے، اور گورنمنٹ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کیا پالیسیز بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے۔ میرے نزدیک پالیٹکس کے اندر جس چیز کا ذکر بہت کم سننے کو ملتا ہے وہ ہے لابینگ۔ لابینگ کو سمجھنا بہت آسان ہے، جیسا کہ میں اور آپ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کسی چیز پہ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ کام عوامی نمائندگان کو کسی چیز کے لیے کنونس کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے کہ اس بل کے حق پہ ووٹ دیں یا اس بل کو رد کر دیں یا فنڈنگ یہاں لگائیں وہاں نہیں لگائیں، تو اس کو لابینگ کہا جاتا ہے۔ لابینگ کے قوانین بالکل واضح طور پر لکھ دیے گئے ہیں، جب تک عوامی نمائندگان ان قوانین کے اندر رہ کر چلتے ہیں تو یہ ایک بالکل جائز لیگل ایکٹیویٹی ہے۔ اگرچہ قانونی طور پہ یہ بالکل ایک ٹھیک چیز ہے، لیکن یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اگر کسی کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، تو یہ اس کے لیے آسان ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عوامی نمائندگان تک اپنی آواز پہنچا سکے اور ان کو اپنی چیز پہ راضی کر سکے۔ دوسری طرف ہماری انڈیجنس کمیونٹی جو کہ اتنی اثر و رسوخ والی نہیں ہے، یہ کام ان کے لیے کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس آئینی ترمیم سے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ ان کی آواز بغیر لابیز کے عوامی نمائندگان یا پارلیمنٹ تک پہنچ سکے، تاکہ ان کے لیے بہتر سے بہتر پالیسیز بنائی جا سکیں۔ اگرچہ اس ترمیم کے ذریعے انڈیجنس کمیونٹی کو پارلیمنٹ کے اندر ایک مستقل جگہ دی جا رہی ہے، لیکن اس ترمیم کا تیسرا پوائنٹ اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ حتمی اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہی رہے، یعنی کہ پارلیمنٹ یہ تبدیل کر سکتی ہے کہ یہ باڈی کیا کرے گی، کیسے کرے گی، اس میں کتنے لوگ ہوں گے، اس کے کیا اختیارات ہوں گے، یہ کیسے اپنا نظام چلائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یس ووٹ والوں کی جی سمری یہ ہے کہ یہ ترمیم ان لوگوں کو وہ جگہ دے گی آئین میں جس کے وہ حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی آواز عوامی نمائندگان تک پہنچنا آسان ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے پاس یہ مکمل اختیار رہے گا کہ وہ اس باڈی کی طرف سے دی جانے والی تجاویز پہ عمل کرے یا نہ کرے، یا اس باڈی کو لے کے جو چیزیں ہیں ان کو تبدیل کر سکے۔ تو چلتے ہیں جی نو ووٹ والے کیمپ کی طرف۔ اس کیمپ کے اندر مختلف آوازیں ہیں، مختلف آرا ہیں لوگوں کی۔ مثلا اس کیمپ کے اندر ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انڈیجنس کمیونٹی کو صرف ایک علامتی نمائندگی دی جائے، یعنی کہ سمبولک ریپرزنٹیشن دی جائے آئین کے اندر، اور اس سے زیادہ کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر شروع کے اندر یہ بھی بات کی گئی کہ ہمیں اس کی مزید تفصیلات دی جائیں کہ یہ کیسے کام کرے گی، کتنے لوگ ہوں گے۔ تو میرے خیال میں اس تجویز کا تیسرا پوائنٹ اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے، اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس مکمل اختیار ہوگا کہ یہ کیسے کام کرے گی اور اس میں کتنے ممبر ہوں گے۔ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ اس کیمپ کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ باڈی پھر بھی کینبرا میں ہی بیٹھی ہوگی اور اس وجہ سے یہ بھی کوئی خاص مؤثر کام نہیں کر سکے گی۔ ان کے خیال میں یہ تمام تر کام ریجنل ایریاز میں ہونا چاہیے، وہاں پہ ممبران ہونے چاہیے، اور فیڈرل لیول کے اوپر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
پھر اس کیمپ کے اندر وہ آوازیں بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ ترمیم انڈیجنس کمیونٹیز کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی تلافی نہیں کرتی اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا پڑے گا تاکہ ان کو انصاف پہنچایا جا سکے اور ان کو وہ حقوق دیے جا سکے جن کے وہ حقدار ہیں۔ میرے خیال میں یہ سمجھنا آسان ہے کہ یہ آوازیں انڈیجنس کمیونٹی کے اندر پائی جاتی ہیں جن کے مطابق یہ تجویز ناکافی ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ باڈی اپنے آپ کو ہر طرح کے پالیسی بنانے کے عمل میں شامل کرنے کی کوشش کرے گی، جس کی وجہ سے پالیسیز بنانے، بل پاس کرنے کے اندر دشواریاں پیش آئیں گی اور وقت زیادہ لگے گا۔ پھر ایک اور بات یہ کی جاتی ہے کہ جی اس آئینی ترمیم کی وجہ سے ہائی کورٹ کے اندر کیسز کا رش لگ جائے گا، کیونکہ اب یہ باڈی جا کے وہاں پہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے یہ مشورہ دیا یا وہ مشورہ دیا اور فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارا مشورہ نہیں سنا۔ بہرحال چلتے ہیں جی، میرے خیال میں سب سے جو بڑا ایشو ریز کیا جاتا ہے نو کیمپ کی طرف سے تو وہ یہ ہے کہ آج جمہوریت کے اندر سب برابر ہیں، سب آسٹریلین ہیں، لیکن اس تجویز کے ماننے کے بعد انڈیجنس لوگوں کو آئین کے اندر ایک ایسی خاص جگہ دے دی جائے گی جو باقی آسٹریلینز کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انڈیجنس کمیونٹی کے لیے اپنی آواز گورنمنٹ تک پہنچانا عام لوگوں سے زیادہ آسان ہوگا، جو کہ باقی آسٹریلینز کے ساتھ ناانصافی ہے اور ان کے نزدیک اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ جی تو خواتین و حضرات، یہ تھے وہ موٹے موٹے پوائنٹس جو دونوں سائڈوں کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ وہ ریفرینڈم کے اندر کیسے ووٹ کریں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کیسے ووٹ ڈالنا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو اپنا موقف، اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات آپ کے دل کو لگے جس سے آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھیں جی، میں اور آپ کلونیلزم کے نقصانات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ میرے خیال میں اس بات سے کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ ایبوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئلینڈر لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور بہت عرصے تک ہوتی رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نقصان کی تلافی کیسے کی جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی مالی طور پہ اندازہ لگایا جائے کہ ان کو کتنا نقصان پہنچایا گیا ہے، پھر اس کے بعد وہ رقم ان کی کمیونٹی میں بانٹ دی جائے تاکہ ان کے حالات بہتر ہو سکیں اور اس طرح آگے چلا جا سکتا ہے۔ لیکن آسٹریلیا کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں یہ کرنا ناممکن ہے۔ آپ ان 1,00,000 بچوں کی زندگیوں کا کیسے حساب لگائیں گے جن کو ان کے خاندانوں سے چھین لیا گیا؟ آپ ان لاکھوں زندگیوں کا کیسے حساب لگائیں گے جن کو مار دیا گیا، جن سے ان کا لینڈ چھین لیا گیا، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا؟ 200 سال کے اس ظلم کی کہانی کا حساب کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ میرے نزدیک یہ ایک ناممکن کام ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا بڑا کام کریں جس سے یہ واضح ہو جائے کہ ان لوگوں کی حیثیت آسٹریلیا کے اندر یونیک ہے، یہ ملک ان کے لینڈ پہ بنا ہے اور اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور ہم ان پہ یہ واضح کر دیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہونے والے نقصان کی تلافی کی جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں ان کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی وہی مواقع موجود ہیں جو کہ باقی آسٹریلینز کے پاس ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ آسٹریلیا کی ہسٹری دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ اگر نقصانات کی تلافی کرنا لازم نہ ہوتا تو آج ہم اتنے سال گزرنے کے بعد بھی برٹش سرکار سے کوہ نور کی واپسی کا مطالبہ نہ کر رہے ہوتے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس بات سے متفق ہوں کہ ڈیموکریسی کے اندر سب کے رائٹس برابر ہونے چاہیے۔ میرے نزدیک جمہوریت کے اندر سب لوگوں کو ایک جگہ سے شروع کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اس کے بعد وہ اپنی تگ و دو کے ساتھ جتنا بھی آگے بڑھ سکیں یہ ان کے اوپر منحصر ہے۔ لیکن آسٹریلیا کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا بالکل آسان ہے کہ ایبوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئلینڈر لوگوں کو جان بوجھ کر پیچھے کی طرف دھکیلا گیا۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم ان کو ٹائم دیں، ان کو وہ مواقع فراہم کریں جن کو لے کے وہ آگے کی طرف بڑھ سکیں اور شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چل سکیں۔ یہاں پہ 2 باتوں کا ذکر کرنا میرا خیال ہے مناسب ہے جو مجھے ابھی پچھلے دنوں میں پتہ چلی تھی۔ پہلی بات یہ کہ آسٹریلیا کے آئین کے اندر سیکشن 51 کلاس 26 فیڈرل گورنمنٹ کو پہلے ہی یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی بھی ریس کو لے کے ان کے بارے میں خاص قوانین بنا سکے۔
اس چیز کو آئین کا حصہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ ایبوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئلینڈر لوگوں کو مستقبل میں جیسا بھی چاہے گورنمنٹ کنٹرول کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگرچہ برٹش مونارکی کی حیثیت آسٹریلیا کے اندر بالکل علامتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی یہ لوگ آسٹریلیا آتے ہیں تو ان کے ٹرپ کا تمام خرچہ آسٹریلین ٹیکس پیئر اٹھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنر جنرل کا آفس اور اس کے سٹاف کا خرچہ بھی آسٹریلین ٹیکس پیئر ہی اٹھاتے ہیں، یعنی کہ آج کا آئین بھی کچھ لوگوں کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال میرے نزدیک آئین میں تجویز کردہ یہ ترمیم صحیح سمت میں ایک قدم ہے۔ کیا یہ آئیڈیل ہے؟ میں ایسا بالکل نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کچھ کیا جا سکتا تھا، اس سے زیادہ کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت میرے سامنے جو چوائسز موجود ہیں میں یس پہ ووٹ ڈالوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آسٹریلین پارلیمنٹ اس باڈی کو مؤثر سے مؤثر بنانے کے طریقے ڈھونڈ لے گی اور اس کے ذریعے ہم ایبوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئلینڈر کمیونٹی کے لیے کچھ کام کر سکیں گے، ان کی زندگیوں میں بہتری لا سکیں گے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئیڈیل سولوشن کے انتظار میں بہت دیر ہو جائے۔ آئندہ پروگرامز میں بھی آسٹریلین ڈیموکریسی کو لے کے ہم بات کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔